بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ذوالجناح کا کیا ہوا؟ ذوالجناح کا عجیب منظر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا گھوڑا ذوالجناح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اور بہترین گھوڑوں میں سے تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استبل میں 26 گھوڑے ایسے تھے جو اعلیٰ صفات رکھتے تھے۔ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نام اور القابات عطا فرمائے تھے۔ ان 26 گھوڑوں میں سے کربلا کے میدان میں 4 گھوڑے جن کے نام مرتجز، ذوالجناح، عقاب اور میمون تھے، اہل بیت اطہار کے پاس تھے۔ کئی مورخین کے مطابق مرتجز ہی ذوالجناح تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا۔ اس کی غیر معمولی جسامت اور مختلف خصوصیتوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذوالجناح کا لقب عطا فرمایا، یعنی پروں والا۔ ذوالجناح کی پیشانی پر ایک چمکدار ابھار تھا۔ اس طرح کے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کرتے تھے، جن کے ماتھے چمکدار اور ابھرے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے پر بھی تھے جن کی وجہ سے یہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ذوالجناح کی نسبت امام حسین سے جڑی تھی اور یہ امام حسین کا خاص گھوڑا تھا۔ امام حسین بچپن سے ہی ذوالجناح پر سواری فرمایا کرتے تھے اور اس سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ ذوالجناح بھی امام حسین سے خاص عقیدت اور محبت رکھتا تھا اور امام حسین کی ہر بات کو سمجھتا تھا۔ دوستو، جب کربلا کے میدان میں آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو شہید کیا گیا تو ہر طرف قیامت چھا گئی۔ یزیدی فوج نے آل رسول پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہوئے انہیں شہید کیا تھا، اور کربلا کے میدان میں اہل بیت کے مقدس جسم خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس دوران ذوالجناح تمام شہیدوں کی لاشوں کے گرد چکر لگا کر امام حسین کے جسم مبارک کے قریب آ کر رک گیا اور اپنے پیشانی کو امام حسین کے خون سے لال کرنے لگا۔ امام حسین کی جسد اقدس کو خون میں لت پت دیکھ کر ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور پھر ذوالجناح نے اس قدر زور سے زمین پر پاؤں پٹخا کہ تمام بیابان گونج اٹھے۔ یزیدی فوجیں یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئی۔ اس دوران عمر سعد ملعون کی نظر ذوالجناح پر پڑی تو یہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ یہ گھوڑا ذوالجناح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین گھوڑوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے کو نہیں چھوڑا۔ وہ لوگ آپ کے گھوڑے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ عمر سعد ملعون کے ساتھی جب ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے اس کے قریب آئے تو اس نے ٹانگیں مار کر اپنا دفاع کیا۔ اس کی زوردار لاتیں لگنے سے کئی یزیدی مارے گئے۔ پھر کچھ سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھے تو ذوالجناح نے انہیں ٹکر مار کر زمین پر گرا دیا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ذوالجناح ان کے قابو نہ آیا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد ملعون چلایا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس کے ساتھی پیچھے ہٹ گئے اور دور سے ذوالجناح کی حرکات دیکھنے لگے۔ ذوالجناح پھر سے امام کے جسم مبارک کے پاس آ گیا اور اپنی پیشانی کو آپ رضی اللہ عنہ کے خون سے رنگ کر ایسے رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے۔ اللہ اکبر! جب جنت کے شہزادے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں کے تارے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند کربلا کے میدان میں انتہائی بے دردی سے شہید کیے گئے، تو اس وقت ایسا قیامت خیز منظر تھا جو لفظوں سے کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔
چرن پرن سے لے کر ہر چیز افسردہ اور غمگین ہو گئی، ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، کوئی پتھر بھی اٹھایا جاتا تو اس سے تازہ خون ٹپکنے لگتا، یہاں تک کہ 3 دن تک آسمان بالکل سرخ رہا اور ایسا لگتا تھا کہ اب خون کی بارش برسنے لگی ہے۔ ایک جانور ہوتے ہوئے بھی ذوالجناح آل رسول کا بہتا ہوا خون نہ دیکھ سکا، مگر بدبخت یزیدی انسان ہو کر بھی درندے بنے رہے۔ ان کو ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی نبی کی آنکھوں کے تاروں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور امام حسین کا سر مبارک کاٹ کر اسے نیزے پر لٹکا کر کوفہ کی گلیوں بازاروں میں گھمایا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ پھر ظالموں کو ترس نہ آیا، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر بے حرمتی کی گئی، انہیں کوفہ کے بازاروں میں گھمایا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو کس قدر صدمہ پہنچا ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود کو اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے اور اللہ کا ذکر میں ساری زندگی بسر کرے، لیکن اس کی موت اس حال میں ہو کہ اس کے دل میں ذرا برابر بھی میرے اہل بیت سے بغض و حسد ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔